ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر آسان تفسیر قرآن سبسکرائب کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، میں نے جن آیات کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا وہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ اس سے پہلے ہم یہ سن چکے کہ اہل کتاب یعنی کہ یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ان کی یہ دلی خواہش ہے۔ اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کہ اہل کتاب کا ایک گروہ دل سے یہ خواہش رکھتا ہے یا دلی چاہت رکھتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے تمہیں گمراہ کر دیں۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو یہاں انہیں اہل کتاب کا ذکر ہے، مگر اہل کتاب میں سے ایک ہے اہل کتاب کے علماء یعنی یہود و نصارہ کے علماء، اور ایک ہے ان کی عوام۔ تو جو پہلے ذکر ہو گیا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ عناد کی وجہ سے انکار کرتے ہیں، دشمنی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا دلائل کا کیوں انکار کرتے ہیں۔ تو جو عوام ہے اہل کتاب کی یعنی یہود و نصارہ کی جو عوام ہے، انہیں تو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کی تورات اور انجیل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل موجود ہیں، ان کی علامات موجود ہیں، نبی ہونے کی علامات، ان کی عظمت و شان، ان کی صفت، ان کی نعت، ان کی تعریفیں ان کتابوں میں موجود ہیں۔ تو عوام کو تو اس کا علم نہیں ہے، تو عوام جو حضور کا انکار کرتی ہے یا ان کے نبی ہونے کا انکار کرتی ہے تو وہ صرف بغض اور عناد کی وجہ سے انکار کرتی ہے۔ مگر جو اہل کتاب کے علماء ہیں، علماء اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے جو علماء ہیں، جاننے والے ہیں، عالم ہیں، انہیں تو کتابوں کا بھی علم ہے اور تورات و انجیل میں موجود ان آیات کا بھی علم ہے جو آیات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلائل ہیں، اور ان کی عظمت و شان اس میں جن آیات میں بیان کی گئی ہے، ان کی علامات جن میں بیان کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ لوگ جانتے ہیں جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں۔ تو انہی علماء کا یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، کہ اے کتابیوں اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، یعنی کہ اللہ رب العزت کی آیتوں کو کیوں جھٹلاتے ہو، اس کا انکار کیوں کرتے ہو، یعنی وہ آیات جو تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر دلائل کے طور پر ہے، جو حضور کی علامات ہے نبی ہونے پر، حضور کی عظمت و شان میں ہے، وہ ان آیات کا انکار کرتے تھے۔ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اللہ کہہ رہا ہے حالانکہ تم خود گواہ ہو، حالانکہ تم خود جانتے ہو، تم پڑھتے ہو اس بات کے، تم خود گواہ ہو کہ وہ آیات اللہ کی ہے اور وہ آیات حضور کی نبی ہونے پر دلیل ہے اور نبوت کے دلائل ہیں، مگر وہ انکار کرتے تھے۔
یعنی اس آیت سے پہلے اللہ رب العزت نے عوام اہل کتاب کا ذکر فرمایا. عوام اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی جو عوام ہے، ان عوام کا ذکر فرمایا تھا جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کا علم اور شعور نہیں تھا. عوام کا ذکر فرمایا تھا جنہیں حضور کی نبوت کے دلائل کا علم اور شعور نہیں تھا. وہ بغیر علم اور شعور کے محض عناد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے تھے. محض عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے حضور کی نبوت کا انکار کرتے تھے. انہیں اس کا علم نہیں تھا کہ تورات اور انجیل میں ان کے دلائل موجود ہیں. اب اس آیت میں علماء اہل کتاب کا ذکر فرمایا ہے، یعنی وہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، کتاب کا علم رکھنے والے ہیں، ان کا اس میں ذکر فرمایا ہے جن کو تورات اور انجیل میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کی علامات کے متعلق آیات کا علم تھا. کیونکہ وہ پڑھ چکے تھے، کتابوں میں عالم تھے، تو انہیں ان آیات کا بھی علم تھا جو آیات حضور کے نبی ہونے پر علامات تھی، حضور کے نبی ہونے پر دلائل تھے. وہ ساری آیتوں کا علم تھا، مگر بغض کی وجہ سے ان آیتوں کو چھپاتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. تو وہ ان آیات کا انکار کرتے تھے جن کا انہیں علم تھا، اور وہ ان آیات اور علامات پر شاہد اور گواہ تھے. شاہد اور گواہ تھے یعنی وہ جانتے بھی تھے، وہ اس بات کے گواہ بھی تھے کہ یہ آیتیں اللہ نے تورات اور انجیل میں ان کی نبوت کے اوپر دلائل کے طور پر اتاری ہے، نازل کی ہے، مگر پھر بھی وہ چھپاتے تھے. وہ شاہد تھے اور گواہ تھے. لیکن جب عوام اہل کتاب یا عوام مسلمین، یعنی کہ اہل کتاب کی عوام، یہود و نصارہ کی عوام یا مسلمانوں کی عوام، جب ان یہود و نصارہ کے علماء سے پوچھتی تھی یا سوال کرتی تھی، اہل کتاب کے جو علماء تھے جن کو ان کتابوں کا علم بھی تھا، حضور کے دلائل بھی جانتے تھے، نبی ہونے پر علامات بھی جانتے تھے، مگر بغض کی وجہ سے چھپاتے تھے. اور جب کبھی ان کی عوام یا مسلمان جب انہیں پوچھتے تھے یا سوال کرتے تھے تو وہ صاف انکار کر دیتے، حالانکہ ان کو ان آیات کا علم تھا. اسی لیے کہا گیا کہ تم کیوں انکار کرتے ہو، لم تکفرون، تم کیوں جھٹلاتے ہو، کیوں انکار کرتے ہو. وہ صاف انکار کر دیتے حالانکہ ان کو ان آیات کا علم تھا. وہ اصل تورات کا کفر نہیں کرتے تھے بلکہ ان آیات کے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اطلاق اور اقتباس کا کفر کرتے تھے. وہ صرف تورات کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ تورات کی آیتوں کے انکار تو کے ساتھ ساتھ وہ حضور کے نبی ہونے پر جو دلائل اور جو آیت اطباق اور دلالت کرتی ہے وہ ان آیتوں کا بھی انکار کرتے تھے، یعنی حضور کی نبوت کا بھی انکار کرتے تھے. اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ اس بات کے معترف تھے، یعنی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ معجزہ نبوت کی دلیل ہے. جو معجزہ ہوتا ہے، نبی اپنے نبی ہونے کی دلیل کے طور پر جو چیز معجزے کے طور پر دکھاتا ہے، وہ مانتے تھے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبوت کی دلیل ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے بہت سے معجزات کو ظاہر کیا. پھر چاہیے تھا کہ جن معجزات کا وہ مشاہدہ کر چکے ہیں ان کی بنا پر سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان لیتے. یعنی کہ یہ بھی جانتے تھے کہ جو معجزہ ہوتا ہے وہ نبی اپنی نبوت کے دلیل کے طور پر دکھاتا ہے. تو جب یہ بات کا اقرار ہے، معترف ہے وہ اس بات کے کہ نبی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ دکھاتے، تو پھر حضور نے بہت سے معجزات دکھائے تھے. تو انہی معجزات کو دیکھ کر، انہی معجزات کی بنا پر حضور کو نبی مان لیتے. لیکن انہوں نے عناد یعنی بغض اور حسد اور دشمنی کی وجہ سے انکار کیا، اور آپ کی نبوت کا انکار اللہ تعالیٰ کے معجزات اور اس کی آیات کا انکار کرنا ہے. حضور کا انکار اللہ رب العزت کی آیات کا اور معجزات کا انکار کرنا ہے. اور آگے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق
بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، کہا گیا اے کتابیوں حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو، یعنی حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں بھی انہی کو ذکر پکارا گیا ہو اور کہا گیا کہ تم سب کچھ جانتے ہو، اہل کتاب، اے کتاب کا علم رکھنے والے یہود و نصارہ کے علماء کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جب حق جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہے، ان کے نبی ہونے پر تورات اور انجیل میں آیتیں اتری ہے، ان کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ سارا سب کچھ جاننے کے باوجود تم ان کا انکار کیوں کرتے ہو، حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ یہ نبی ہے، یہ بات تم جانتے ہو۔ تو اس کا بھی اس کی تفسیر کے اندر کہا گیا، اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب، انبیاء علیہم السلام جس حق کو لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضور تک جتنے بھی انبیاء، حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہو، انبیاء کرام جس حق کو لے کر آئے ہیں، تم اس میں اس باطل کی آمیزش کیوں کرتے ہو جس کو تمہارے احبار اور تمہارے رہبان نے اپنی فاسد تعویلات سے وضع کیا ہے، یعنی کہ تم ان باتوں کو ان میں کیوں ملاتے ہو اس حق کے ساتھ جو انبیاء لے کر آئے ہیں، اس باطل کو جو تمہارے رہبان نے اپنی تعویلات سے وضع کیا ہے تم اس میں کیوں ملاتے ہو، تم اسلام کے خلاف جو شبہات تم نے ڈالے ہیں، آیات میں جو تبدیلی اور تحریف کی ہے، تم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کی علامات اور شان کے بیان کو چھپاتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یعنی کہ تم انبیاء جو حق لے کر آئے اس حق میں باطل کی آمیزش کرتے ہو، ملاوٹ کرتے ہو، اور وہ حق جو تورات اور انجیل کے اندر اللہ نے آیتوں کے ذریعے نازل فرما دیا کہ نبی برحق آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ علامات ہیں، ان کے نبی ہونے پر یہ دلائل ہیں، یہ سب کچھ جانتے ہو تو تم اس حق کو کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ یہ سب کچھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس میں یہ بشارت ہے کہ بنو اسماعیل سے ایک نبی مبعوث ہوگا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا جو لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا۔ یہ تورات کے اندر یہ بشارت ہے کہ بنو اسماعیل میں سے ایک نبی مبعوث ہوگا جو کتاب کا اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم دے گا، حالانکہ تم کو علم ہے ان آیات کے چھپانے میں اور ان میں تحریف کرنے میں، تم خطا اور باطل پر ہو، اس بات کا بھی تمہیں علم ہے کہ ان آیتوں کو چھپانے میں اور ان کے ساتھ باطل کو ملانے میں ہم خطا پر ہیں، کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، ہم خطا پر ہیں، اس بات کا بھی علم ہے، تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا تمہیں علم بھی ہے کہ یہ خطا پر ہے، اس کا سبب صرف اور صرف حسد اور عناد ہے، اور یہ صرف اور صرف تم بغض، عناد اور حسد کی وجہ سے کر رہے ہو۔ علماء اہل کتاب کی واردات کے دو طریقے تھے، یعنی کہ ہم یہ جو کہہ رہے ہیں نا اہل کتاب کے دو گروہ، ایک تو ان کے علماء، اہل کتاب سے مراد ہے یہودی اور نصارہ جو آسمانی کتابوں پر ایمان لانے والے، یعنی تورات اور انجیل کو ماننے والے، یہودی اور نصارہ ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو اہل کتاب کے دو گروہ، ایک تو ہی ان کی ہے عوام اور ایک ہے اہل کتاب کے علماء۔ تو اہل کتاب کے جو علماء ہیں ان کے دو طریقے تھے، ایک یہ کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کا انکار کرتے تھے۔ پہلا طریقہ کیا تھا؟ جو تورات اور انجیل کے اندر حضور کے نبی ہونے پر جو دلائل موجود ہیں، جو آیات ہیں جو حضور کے نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے، وہ ان آیات کا انکار کرتے تھے، حالانکہ وہ اس پر شاہد تھے کہ تورات اور انجیل میں ایسی آیات ہیں۔ یہ پہلا ان کا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیت میں ان کے اس طریقے کی مذمت کی ہے،
یہ جو اس سے پہلے والی آیت ہے، آیت نمبر 70، کہ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی کہ تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو۔ اور دوسرا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلالت کرنے والی آیات کو چھپاتے تھے اور کبھی ان آیات میں تحریف کر دیتے تھے، اور جو کہا گیا ہے کبھی کبھی اپنی طرف سے اس میں ملاوٹ کر دیتے، کبھی کبھی اس کو بدل دیتے تھے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ کبھی کبھی آیات کو چھپاتے بھی تھے اور کبھی باطل تعویل کرتے، اور کبھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات ڈالتے تھے، جیسا کہ کہا گیا کہ وہ اس طریقے سے شبہ ڈالتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مانتے ہیں، تو پھر خود نبی ہونے کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ پھر اس طریقے کا شبہ ڈالتے کہ تورات اور انجیل میں بھی تو اللہ ہی کے احکام ہیں، اللہ ہی نے نافذ کیے ہیں، تو پھر جب وہ اللہ ہی کی آیتیں ہیں، اللہ ہی کے نازل کیے ہوئے احکام ہیں، تو پھر جب ان آیتوں سے پھر وہ منسوخ کیسے ہو گئے؟ کیا اللہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ بعد میں کام نہیں آنے والے، یا ان چیزوں کی بعد میں ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا اس بات کا اللہ کو علم نہیں تھا؟ اس طریقے سے وہ وسوسے ڈالتے تھے اور مسلمانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے تھے، گمراہ کرنے کی۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ حالانکہ وہ خود گمراہ ہو رہے ہیں اس بات سے، یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط ہیں، ان کا علم تھا انہیں، مگر پھر بھی وہ چھپاتے تھے بغض اور حسد کی وجہ سے کہ یہ وہ نبی برحق ہے جن کی شریعت کے آنے سے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو جائے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو جائے گی اور ان کی شریعت نافذ ہو جائے گی۔ بغض کی وجہ سے وہ انکار کرتے تھے اور کبھی مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شبہات پیدا کرتے، حالانکہ انہیں علم تھا کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط اور باطل ہے۔ اس دوسرے طریقہ کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کی ہے کہ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، کہ تم حق کے ساتھ باطل کو کیوں ملاتے ہو؟ یعنی اللہ کی آیتوں میں دوسری اپنی طرف سے تحریف کر کے دوسری چیزوں کو کیوں ملاتے ہو؟ اور وہ آیتوں کو چھپاتے بھی تھے، اسی لیے کہا گا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور آیتوں کو کیوں چھپاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ یہ سب کچھ تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہیں، اللہ نے اگلی کتابوں میں بھی ان کے بارے میں آیتیں نازل کی ہے۔ تو یہ اہل کتاب کے بارے میں ان کا رد تھا اور ان کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی ان دو آیتوں میں۔ اب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس طریقے سے کہ کبھی کبھی انسان کو بھی بہت سی باتوں میں حق پتہ ہوتا ہے، یعنی سچائی معلوم ہوتی ہے، مگر دشمنی کی وجہ سے اس سچائی کو ماننے سے وہ انکار کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کے بارے میں کہ حق پتہ ہے کہ فلاں انسان کو غلط طریقے سے پھنسایا جا رہا ہے، مگر وہ اس کا دشمن ہے، پھر بھی وہ اس کی بات مانے گا جو غلط الزام لگا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے۔ تو حق جاننے کے باوجود بھی غلط کا ساتھ دینا گویا وہ یہود و نصارہ کے طریقے پر عمل کرنا ہے۔ تو اس بات سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایسے کام کی تو اللہ نے مذمت فرمائی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان بھی اس طریقے کے کام کرتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے۔ بغض اور حسد کی وجہ سے بھی ایسا کرنا یہ بھی گناہ ہے اور اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔